اور دماغ کو پختہ کر لیا جائے، اور ہر وہ شخص جو علم سے کسی نہ کسی حوالے سے تعلق رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ تصوف کوئی نو پید مسئلہ نہیں، کوئی جدید ایجاد نہیں، کسی کی ذہن کی یا کسی فکر کی اختراع نہیں، کہ یہ کوئی ایک نئی چیز اسلام کے اندر داخل کر دی گئی ہو، یا چند ذہنوں کا یہ اختراع ہو، یا چند لوگوں کی زبانی چربے کا کوئی حاصل ہو. نہیں، آپ نے جو سوال کیا وہ بڑا بنیادی سوال ہے کہ تصوف کی تعریف اور اس کا مفہوم. تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا اولین ماخذ اور کسی بھی شے کو دین کا درجہ دینے کے حوالے سے جو سورس ہے اس کا منتہا اللہ کا کلام اور اس کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اگر ہم قرآن مجید کی طرف آپ کے سوال کو لے جائیں اور تصوف کو دیکھیں، پہلی تو ایک بات سمجھ لیجیے آپ، یہ لفظ تصوف قرآن پاک کے ایک حکم کی ادائیگی کا ہمارے عصر کے اعتبار سے ایک نام ہے. مثلا جس طرح آپ کہتے ہیں نماز فرض ہے، اب فرض قرآن کریم میں کہیں لکھا ہوا نہیں، لیکن ایک خاص دلیل سے جب کوئی نظریہ یا کوئی عمل آتا ہے تو اس کے لیے آپ اس کے تعارف کا ایک نام دیتے ہیں فرض. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. اور اس نام کے ذریعے اس حقیقت کی طرف جاتے ہیں. تو جس طرح نام کی درجہ بندی ہوتی ہے، وہ نام کی درجہ بندی اس کے پیچھے دلائل کی قوت، اس کے اتار و چڑھاؤ کی طرف اشارہ کرتی ہے. تو تصوف کا نام بولنے میں اور ذکر کرنے اور لکھنے میں ایک بہت بڑی حقیقت کا نام اور ترجمان ہے جس کو اسلام کے اندر اخلاق کہا جاتا ہے. قرآن کریم فرقان حمید نے اس چیز کو ذکر کیا، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یعنی حضور سید عالم کو جو مبعوث کیا گیا، تو سورہ جمعہ میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس بات کو ذکر کیا کہ ہم نے نبی مکرم کو اگر بھیجا ہے تو ان کی ذمہ داری کیا ہے. تو قرآن کریم میں 3 ذمہ داریاں ذات کریم علیہ السلام کے بیان کی، یعنی نبی کریم علیہ السلام کی نبوی ذمہ داریوں میں سے 3 ذمہ داری، جس میں پہلی ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ میرا نبی قرآن کی تلاوت سکھاتا ہے، تلاوت کرتا ہے. یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت قرآن پاک کرتا ہے. ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب کی تعلیم اور دانائی اور حکمت، یعنی کتاب اور قرآن کے معنی کا جو اصل مقصد ہے اور مراد الہی ہے اس کو بیان کرتا ہے. اب یہ 3 چیزیں ہمارے سامنے آگے، تلاوت قرآن، تزکیہ نفس اور قرآن کی تعلیم اور اس کی حکمت. یہ دیکھیے، ایک ہے قرآن پاک کو صحیح انداز میں پڑھنا جس کو ہم علم تجوید کہتے ہیں، اس کے حروف کی ادائیگی، اس کے مخارج کے ساتھ مکمل اس کے پروننسیشن، اس کے تلفظ کے ساتھ، اس کا تعلق ہے تلاوت سے. آپ اس کے معنی کو کب سمجھیں گے؟ جب تک آپ کو پڑھنا نہیں آئے گا. تو لہٰذا قرآن کو باعتبار ناظرہ پڑھنا جو علم تجوید کا شعبہ ہے، پھر اس کے معنی اور مفاہیم کیا بیان کیے گئے اس کو دیکھنا، یہ تعلیم کا شعبہ ہے. اب تعلیم کی 2 حصے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجیے قرآن کریم کی تعلیم کے 2 پہلو ہیں. ایک کا تعلق عقائد سے ہے اور ایک کا تعلق ہمارے احکام و اعمال سے ہے. تو جہاں پر قرآن نے یہ ذکر کیا کہ ہمارا نبی قرآن کو پڑھنا بھی سکھا دیتا ہے، اور قرآن میں جو علم ہے تمہارے لیے حلال و حرام اس کی بھی تمیز دیتا ہے، اور وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن کے ذریعے ایسے پاکیزہ مینرز اور ایسے پاکیزہ اخلاق تمہیں دیتا ہے جس سے تمہارے نفوس سے ہر وہ برائی ختم ہو جاتی ہے، اور باطنی اخلاق، سچ ہے، اخلاص ہے، امانت ہے، وہ چیز تمہارے اندر پیدا ہو جاتی ہے. تو اس آیت کریمہ کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس آیت میں تصوف کہاں پر ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، یعنی تزکیہ سے مراد حافظ صاحب یہ ہوتا ہے کہ ایسے اخلاق، ایسے عادات جس کے ذریعے سے ہمارے دل سے شک دور ہو جائے اور اللہ کی رضا کے لیے خدا طلبی کا جذبہ جاگے، اللہ رب العالمین کی محبت جاگے، اور ریاکاری، دکھاوا نکل جائے، اور ہر شے اور ہر عبادت، ہر قول اسی کی رضا کے لیے کیا جائے. تو یہ اخلاص، یہ باطنی فکر، یہ انٹینشن، ہمارے عمل کے پیچھے جو تحریک اور جذبہ ہے اس کو درستگی کے لیے، کہ اگر یہ ظاہری کام ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو کیا پیچھے سے فکر بھی اللہ ہی کے لیے تھی؟ تو تصوف کا کام ہے اس فکر کی درستگی کرنا، اور اس کو آپ جو ہے کہ وہ تزکیہ کہتے ہیں.